दावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन पर 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड गुज़र चुका है। ज़ाहिर है कि मुल्क का जो कारोबार है, जो मईशत है, वो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं या हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मुलाज़मीन को, अपने अपने अंडर में काम करने वालों को या तो नौकरी से निकाल दिया है या उनकी सैलरी काटी है या उनकी सैलरी नहीं दी है। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन, हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को बराबर नहीं रखा है, बल्कि उनमें मर्तबे के एतबार से फ़र्क है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई आका है, कोई उसका नौकर है, कोई हाकिम है, कोई महकूम है, कोई बादशाह है, कोई रियाया है। ये फ़र्क अल्लाह ताला ने रखा है और ये फ़र्क इसलिए है ताकि हम एक दूसरे के काम आएँ। इस फ़र्क की वजह से ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये फ़र्क ना होता तो शायद हमारे बहुत सारे काम ना होते। लेकिन इस फ़र्क की बुनियाद पर कोई हक़ीर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई बॉस है और उसके अंडर में कोई एम्प्लॉई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉस बहुत बरतर है और एम्प्लॉई जो है वो बहुत ही नाकारा है या कमज़ोर है, हक़ीर है, ऐसा नहीं है। इंसान होने के एतबार से दोनों बराबर हैं। हाँ, मर्तबे का फ़र्क है, दुनियावी एतबार से फ़र्क, और ये फ़र्क अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के तहत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 32 के अंदर, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात। हमने दुनिया में लोगों की रोज़ी रोटी को बांट दिया है। किसी की रोज़ी रोटी किसी के ज़रिए है। कोई लेबर है और कोई ऐसा शख्स है जहाँ वो जा कर के लेबर कर रहा है। तो ये जो मर्तबे का फ़र्क है, ये जो लेवल का फ़र्क है, ये अल्लाह ताला ने हमारे काम चलाने के लिए बनाया है, एक दूसरे को हक़ीर जानने के लिए नहीं बनाया। इसीलिए जो हमारे मुलाज़मीन हों, जो हमारे नौकर हों, जो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हों, इस्लाम ने उनके भी बड़े हुकूक़ बताए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें, आपका उसवा देखें, सहाबा की ज़िंदगी देखें, अपने खादिमों के हवाले से, अपने नौकरों के हवाले से अल्लाह के नबी की जो तालीमात है, आपका जो अमल है, वो बड़ा ही रोशन है और वो हमें ये तालीम देता है कि अपने नौकरों और अपने मातहतों का हम ख्याल रखें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है नाज़रीन कि लॉकडाउन के इस नाजुक पीरियड में बहुत सारे लोग जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, चंद हज़ार की सैलरी वो अपने किसी मुलाजिम को देते थे। उनके लिए चंद हज़ार बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन उस मुलाजिम की पूरी कुल कायनात वो चंद हज़ार थी। उसका घर, उसका परिवार उससे चलता था। इस नाजुक मोड़ पर जबकि सबको मालूम है कि अब उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, उन बड़े बड़े लोगों ने उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों को निकाल दिया गया, जो बेचारे 5,000 10,000 रुपये में अपनी फैमिली चलाते थे। आज वो कहाँ जाएंगे? हर आदमी इस लायक नहीं होता वो दूसरों से जाकर के भीख मांगे, दूसरों के आगे हाथ फैलाए। और अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आपने लाखों रुपये इस लॉकडाउन में ज़कात निकाली। आपने दुनिया भर की मदद करके क्या किया कि आपने अपने मातहत और अपने नीचे काम करने वाले उन मुलाज़मीन और उन नौकरों और उन काम करने वाले वर्कर्स के साथ आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। उनको बग़ैर किसी सबब के आपने नौकरी से निकाल दिया, जबकि आप चाहते 2-4 महीने की बात थी, आप उनको बर्दाश्त कर सकते थे। अल्लाह ने आपको नवाजा था। आपने जैसे दुनिया में लाखों लोगों को ज़कात दे करके मदद की है, आपके सबसे अव्वलीन आपके हुस्न सलूक के हक़दार वो आपके मुलाज़मीन थे। लेकिन नाज़रीन, हमने इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के चेहरे के से नकाब भी उतरते हुए देखा है। जिनके तक़वा और जिनकी दीनदारी की बड़ी धूम थी, उन लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने अपने मातहतों के साथ जुल्म किया है इस लॉकडाउन के इस नाजुक पीरियड में। चंद हज़ार की तनख्वाहें थी, उनको रोक लिया और फिर ये भी बग़ैर बताए, बग़ैर किसी नोटिस के कह दिया कि भाई हमने तुमको नौकरी से निकाल दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई प्राइवेट नौकरी होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। कोई अगर किसी मदरसे में पढ़ा रहा है, किसी स्कूल में टीचर है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया, वो जब चाहे तब हटा सकता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंसानियत का होता है। ज़रूरी नहीं कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो तभी हम उसको हटाएँ या रखें। हमने अगर किसी को अपने घर में मुलाजिम रखा है, अपने स्कूल में टीचर रखा है, अपने मदरसे में उस्ताद रखा है, तो वो
کانٹریکٹ کا پابند نہیں ہے، کچھ انسانیت اور رحم دلی بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس نازک پیریڈ میں اس کو چھوڑ دیا، وہ کہاں جائے گا، اس کے بچے کہاں جائیں گے؟ ناظرین، ہمیں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم تھے۔ 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے بعد رپورٹ کاٹ دیتے ہیں اللہ کے نبی کا، کہتے ہیں واللہ ما قال لی اف قط، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کبھی کسی بات پر مجھے اف نہیں کہا، ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور پیارے نبی نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو پیارے نبی نے کہا تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کی 2768 اور صحیح مسلم کی 2309 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت دیکھیے، اپنے ملازموں، اپنے نوکروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اتنی بڑی چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، اپنے مرض الموت میں جو اہم باتیں بتائی تھی ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ ابن ماجہ کی 1625 1625 نمبر کی صحیح روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ فما زالھا یقولھا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ الفاظ کہتے رہے حتیٰ ما یفیض بہا لسانہ، یہاں تک کہ آپ کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آپ صحیح طریقے سے الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ محترم ناظرین، ہمارے انڈر میں کام کرنے والے پیسے کے اعتبار سے ہم سے کمزور ہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے کمزور ہیں، مگر ہمارے نبی نے ان کو ہمارا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری 2545 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا ان اخوانکم خولکم، تمہارے خادم، تمہارے نوکر، تمہارے ماتحت، تمہارے ملازم، تمہارے ورکرز تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کے انڈر میں کوئی کام کر رہا ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو جو کھائے اس میں سے اس کو کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، جو پہنے اس میں سے اس کو پہنائے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ لوڈ مت ڈالو، فإن کلفتموہم ما یغلبوہم، اگر ان کے اوپر کبھی ایسا کام، ایسا لوڈ ڈال دو، فأعینوہم، تو ان کی مدد کرو۔ ان کو انسان سمجھو، ان کو حیوان مت سمجھو، اپنے نوکر کو، اپنے ورکر کو اتنا ان کے اوپر ورک لوڈ مت ڈالو جو ان کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ ان کی تنخواہیں، ان کی سیلری ہمارے نبی نے فرمایا کہ ٹائم پر دیا جائے۔ ابن ماجہ کی 2443 2443 نمبر کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو، اس کا کام پورا ہو گیا، اس کا مہینہ پورا ہو گیا، اس کی سیلری دے دو۔ غریب لوگ ہیں آپ کے انڈر میں کام کرنے والے، آپ کے پاس لاکھوں ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں نازک ٹائم ہے، اور ان کمپنیوں کے لیے بھی نازک ٹائم ہے، اس مدرسے کے ناظم کے لیے بھی نازک ٹائم ہے، اس اسکول کے جو ذمہ دار اور مینیجر ہے اس کے لیے بھی نازک ٹائم ہے۔ وہ سیلری میں کچھ کمی کر دے، کچھ حالات کے تحت بعد میں دے دے، لیکن نوکری سے نکال دینا یا پوری سیلری کاٹ لینا یہ ظلم ہے میرے بھائی۔ آتُ الاجیر اجرہ، کیا یہ حدیثیں صرف بیان کرنے کے لیے، کہ صرف ممبر پر بیان کرنے کے لیے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ جن مدرسوں سے پڑھ کر کے بچے ان حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، ان مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے، ان اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے، سو کالڈ اسلامک اسکول ہیں، سو کالڈ مدارس دینیہ ہیں، اور وہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کی سیلری ان کے ٹائم پر دی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ ایک حدیث قدسی سنیے، صحیح بخاری کی 2270 2270 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرے اپوننٹ ہوں گے، میرے خلاف کھڑے ہوں گے، مجھ سے مقدمہ کریں گے، مجھ سے لڑیں گے، میرے خلاف ہوں گے۔ کون ہیں 3 لوگ؟ نمبر 1 رجل اعطى بی ثم غدر، سب سے پہلا وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی سے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا اور وعدہ توڑ دیا۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر کے بیچ کے اس کی قیمت کھا گیا، یہ دوسرا آدمی۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا، کسی ورکر کو سیلری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور اس کی سیلری اس کو نہیں دی، اس کا پیسہ اس کو نہیں دیا، اس کی اجرت اس کو نہیں دی۔ اللہ کے یہاں لڑنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین،
آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو موقع پڑنے پر ان کو آپ سزا بھی دیں، مگر سزا دیتے وقت اور تنبیہ کرتے وقت بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت آپ کو ابو داؤد کے اندر ملے گی، 5164 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کم نعفو عن الخادم، اپنے خادم کی، اپنے نوکر کی ہم کتنی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ صحابی نے پھر اپنا سوال ریپیٹ کیا، اللہ کے نبی اپنے خادم کی کتنی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرتن، ہر دن 70 مرتبہ اپنے نوکر کی غلطی کو معاف کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ ہم ایک غلطی معاف کرنے کے، ہم ایک مسٹیک پر اپنی نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم 1657 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ضرب غلاما له حدا لم یاتہ، اگر کسی نے اپنے غلام کو بے قصور سزا دی، او لطمہ، یا اس کو تھپڑ مارا، فإن کفارتہ ان یعتقہ، تو اس غلام، پہلے غلامی کا دور چلتا تھا اب تو ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کفارہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرے۔ غلام جو زر خرید ہوتا تھا، جس کو پیسہ دے کر کے لوگ خریدتے تھے، اس کا کفارہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ آج تو ہم نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم نے خرید لیا ہے، اور اس کی ایک ایک غلطی پر ہم سزا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بے قصور بھی سزا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قصور سزا دینے پر کہا اس کو آزاد کر دو۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں بہت ساری عورتیں کام کرتی ہیں، کھانا وانا بناتی ہیں، بہترین کھانے ہم بناتے ہیں، وہ بیچاری غریب گھروں سے بلانگ کرتی ہیں۔ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ وہ بہترین کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کھانا بنانے والی کو یا بنانے والے کو کبھی کھلا دیں۔ آئیے اس بارے میں اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے۔ صحیح بخاری 5640 اور صحیح مسلم 1663 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی کا نوکر کھانا لے کر کے آئے، فإن لم یجلسہ معہ، اگر نوکر کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے نہیں کھلا سکتا، فلیناولہ اکلۃ او اکلتین او لقمۃ او لقمتین، تو کم سے کم ایک لقمہ یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے، فإنہ ولی حرہ وعلاجہ، اس لیے کہ اس کھانے کو پکانے میں جو تکلیف ہے، جو پسینہ بہا ہے، جو گرمی اور جو دھواں اور جو آگ اس نے سہی ہے، کم سے کم اس بیچارے کا یا اس بیچاری کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کو ایک ہی 2 لقمہ۔ ہم تو اپنے گھر کے بچے کھانے کھلاتے نوکروں، جو کھانا ہم کوڑے دان میں پھینکنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو بھائی فلاں نوکر کو دے دو، فلاں نوکرانی کو دے دو۔ بالکل مناسب بات یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اپنے ان نوکروں کو جو گھر میں کام کرتے ہیں ان کو وہی کھانا کھلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جو ہم خود کھاتے ہیں، ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں یہ احساس رہے کہ ہمارا مالک ہم کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ تو ناظرین، ماتحتوں کے اور نوکروں کے حقوق کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں تھیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اس تعلق سے بڑی لاپرواہیاں ہم نے دیکھی ہیں، ممکن ہے جذبات پہ میں بہت ساری باتیں میں نے جو ہے زیادہ کہہ دی ہوں، مبالغہ بھی کچھ ہو گیا ہو، لیکن میرے بھائیوں جو بھی باتیں میں نے بیان کی ہیں خادموں کے اور نوکروں کے اور ماتحتوں کے حوالے سے، وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس نازک موقع پر جو یقیناً بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی نازک ہے، لیکن غریبوں کے لیے بہت بڑا نازک ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے، میرے بھائیوں ایسے موقع پر ہمیں اپنے ماتحتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کچھ قربانی دینی ہے، کچھ ان کی مدد کرنی ہے، کچھ ان کے کام آنا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔